کے علاوہ یہ دیکھیں گے کہ یہ سحر جو ہے، جادو جو ہے، یہ کس زمانے سے وجود میں آیا ہے، اور اس لیے کہ جادوگر ایسی پوشیدہ اشیاء سے کام لیتے ہیں کہ جن کا سمجھ میں آنا، عام انسان کی عقل میں آنا وہ مشکل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میسیج آف اسلام ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج سے نہایت اہم سلسلے پر بات چیت شروع کرنے لگے ہیں، اور وہ سلسلہ ہے جادو کے متعلق۔ جادو کے متعلق ہمارے معاشرے میں بہت سی توہم پرستیاں پائی جاتی ہیں، بہت سی جہالت پائی جاتی ہے، ان کو جادو کے متعلق صحیح معلومات نہیں ہوتی، اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کی مصیبتوں کا خود کو اپنے آپ کو شکار کر لیتے ہیں، بھی پیروں وغیرہ کے پاس جا کر اور کبھی کسی بزرگ کے پاس جا کر اپنے عقائد کو علیحدہ خراب کرتے ہیں، اپنے ایمان کو علیحدہ خراب کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر بے تحاشا پیسے بھی لٹا دیتے ہیں، اور اس کے خاطر خواہ ہمیں نہ ہماری ذات کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی ہمارے ایمان کو، اسلام کو کوئی اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ جادو کے بارے میں صحیح اسلامی فہم، قرآنی اور سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں، تاکہ ہمارا جو ہے ایمان وہ مزید خراب ہونے سے بچ جائے۔ تو ناظرین، اپنے اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیشن میں سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم جادو کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جادو اردو زبان میں ٹونا، سحر، افسو اور منتر عمل وغیرہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جادو اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کا اثر مخفی ہو، پوشیدہ ہو، اور جادو اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کا اثر تو ہو لیکن وجہ سمجھ نہ آئے، جو خلاف عقل ہو۔ اور جادو کو جادو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اثرات وہ مخفی ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ جادوگر ایسی پوشیدہ اشیاء سے کام لیتے ہیں کہ جن کا سمجھ میں آنا، عام انسان کی عقل میں آنا وہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے رات کے آخری حصے کو بھی سحر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں غفلت میں ہوتے ہیں لوگ، اور اس میں حرکت میں جو ہے وہ کمی ہوتی ہے۔ اور عربی میں پھیپھڑوں کو بھی سحر کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی جسم کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ کرام، آج ہم نے سحر کے معنوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو اگلی ویڈیو میں ہم سحر کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں گے کہ یہ سحر جو ہے، جادو جو ہے، یہ کس زمانے سے وجود میں آیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی ضرور کر دینا، اور چینل کو پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب